السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن ایک بابرکت دن ہوتا ہے۔ ہم سب نہاتے دھوتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے کام کو شارٹ کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جس مسجد میں ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، آج کچھ زیادہ انتظام کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو امام ہوتے ہیں وہ بھی جمعہ کی نماز کی تیاری کرتے ہیں، ان کو بیان کرنا رہتا ہے، خطبہ دینا رہتا ہے، اور سب سے جو بڑا کام جو ہوتا ہے وہ مؤذن کے لیے ہوتا ہے۔ 90 گنا زیادہ لوگ آتے ہیں، تو اسی حساب سے ان کو انتظامات بھی کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ عام نمازوں میں تو ایک صف ہوتی ہے، لیکن جمعہ میں جتنی بھی صفیں ہوتی ہیں 15 20 30 بھی صفیں فل ہو جاتی ہے، تو اس کے حساب سے مؤذن کے لیے جمعہ کے دن برڈن زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں بہت سارے مساجد نماز کے لیے جاتا رہتا ہوں، تو عام طور پہ وہاں کے امام سے اور مؤذن سے اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں، ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، حال و احوال بھی معلوم کرتا رہتا ہوں۔ میں بھی ایک مسجد گیا تھا، وہاں کے مؤذن صاحب تھے، ان سے میری بات ہوئی، کافی لمبی بات ہوئی، تو بتا رہے تھے کہ ہمیں سال بھر میں ایک بھی دن چھٹی نہیں ملتی ہے۔ ہم لوگ MNCs میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ ہفتے میں 2 دن چھٹیاں ہوتی ہے، اور مدرسے میں بھی جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، اسکولس وغیرہ میں بھی کہیں پہ 2 دن کے لیے 1 دن چھٹی ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے عام طور پہ گرمیوں میں جو گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہے وہ بہت ساری جگہ جاتے ہیں، تو اگر چھٹی کسی کے لیے نہیں ہے سال بھر میں، تو وہ مؤذن کے لیے چھٹیاں نہیں ہیں۔ تو صاحب مجھے بتا رہے تھے مؤذن صاحب کہ ہمیں 1 مہینے کی چھٹی بولتے ہیں، 1 مہینے کی چھٹی آپ کے لیے سال بھر میں۔ جب اس 1 مہینے میں وہ 15 دن کے لیے گھر جاتے ہیں، تو اس 15 دن کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ وہ مسجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ مسجد کے ذمہ دار 15 دن کی تنخواہ ان کو نہیں دیتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی ناانصافی ہے ایک مؤذن کے ساتھ، جو 24 گھنٹہ مسجد کی عبادت کرتے ہیں، جو مہینے میں یا ہفتے میں ان کے 1 دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ ان کے لیے تو سنڈے بھی سنڈے ہی رہتا ہے۔ سنڈے تو ہم لوگ چلو آج ہمارا آفس نہیں ہے، آج ہمارا یونیورسٹی میں اکیڈمک ورک نہیں، چلو ہم لوگ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن مؤذن صاحب تو ان کے لیے کوئی دن چھٹی کا دن ہی نہیں ہے، کیونکہ پورے ہفتہ نماز ہوتی ہے، پورے مہینے نماز ہوتی ہے، تو ان کے لیے تو کوئی چھٹی کا دن ہی نہیں ہے کہ کسی دن انجوائے کر لے، کسی دن کہیں گھومنے کے لیے جائے، کہ دوستوں کے ساتھ کہیں چلے جائے سیر و تفریح میں۔ تو جب مجھے معلوم ہوا کہ ان کو جو 1 مہینے کی جو چھٹی بول کے دیتے ہیں، ان کو 1 مہینے کی چھٹی آپ کے لیے، اس 1 مہینے میں جب مؤذن صاحب 15 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے گھر جاتے ہیں، تو ان 10 اور 15 دن کی تنخواہ نہیں ملتی ہے، تو کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ یہ تو ایک مسجد کے مؤذن صاحب مجھے بتا، اور باقی کتنے مساجد کا یہی حال ہوگا۔ تو بہرحال سوچنے کی بات ہے، بڑے درد اور کرب کے ساتھ مؤذن صاحب مجھے بتا رہے تھے، قسم خدا کی اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے، کیونکہ میں بتاؤں، میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں حیدرآباد میں، وہاں پہ آپ کو 600 علماء کام کرتے ہیں۔ میں بھی عالم ہوں، میں بھی ندوہ سے پڑھا ہوں، تو ہم لوگ تو 600 عالم ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ تو اگر یہی حال رہا اور اسی طرح ہم مؤذن اور امام کی، حافظ اور عالم کی ناقدری کریں گے، ان کو تنخواہ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ ظلم روا رکھیں گے، تو یاد رکھیے گا نیکسٹ 5-10 سال میں آپ کو امام نہیں ملیں گے، آپ کو حافظ نہیں ملیں گے، آپ کو کے بچوں کو پڑھانے والے نہیں ملیں گے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، ملے گا بھی تو پروفیشنل مولوی ملے گا آپ کو، جو چارج کرے گا آپ کو، جو آپ سے ایک نکاح پڑھانے کے 10,000 لیں گے، 5,000 لیں گے، آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے چارج کرے گا۔ بالکل کیوں نہیں کریں گے چارج؟ اگر آپ ہم پر ظلم کریں گے، آپ ہمیں ستائیں گے، ہمیں سہولت نہیں دیں گے ہفتے میں، تو کیا کریں گے؟ پھر آپ کو نکاح پڑھانا ہے تو 5,000 10,000 پہلے پیمنٹ کرو، اگر جنازہ کی نماز پڑھانی ہے تو پھر پیمنٹ کرو۔ پھر مکتب کا ایسا نظام ہوگا جہاں پہ آپ کو بھاری پیمنٹ کرنا پڑے گا، تو پھر جب بچوں کو دین کی تعلیم نہیں ہوگی، کل وہی بچہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آپ سماج میں دیکھ رہے ہیں نا، بہت سارے لوگ، ایک ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں، ان کے بال جو بلیغ ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، وہ سفید ہو جاتے ہیں ان کے بال، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو یہ بچے ان کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیتے ہیں، وہی بچے ان کو، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کی کیئر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو دین کا علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ جب اس کو آپ دین کی تعلیم نہیں دیں گے، جب اس کو دین سے جوڑیں گے نہیں، تو پھر آپ کے بچے آپ کے لیے وبال جان ہوگا۔ آپ کے بچے پڑھیں گے کیسے جب تک کہ آپ مؤذن کی، اماموں کی، علماء حفاظ کی آپ قدر نہیں کریں گے، ان کو اچھی تنخواہ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ انصافی کریں گے؟ تو بہرحال ایک صدقہ جاریہ کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ
یہ ماحول چینج ہوگا. ہم علماء, حفاظ, امام اور مؤذن کی قدر کریں گے, ان کو بھی سہولتیں دیں گے. ایک سال بھر میں اگر وہ ایک مہینے کی ہم ان کو چھٹی دیتے ہیں, باقی تو چھٹی ان کے لیے نہیں ہوتی ہے, جب اس چھٹیوں میں بھی آپ اس کی تنخواہ کاٹیں گے تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہوگا, اس سے بڑی کوئی اتیاچاری نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی بھی پروفیشنل یا نان پروفیشنل کام ہو, وہاں پہ ایک دن ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے. مؤذن صاحب کو چھٹی تو نہیں ہوتی ہفتے میں, کیونکہ ان کو کام کرنا رہتا ہے. تو بھائی جب سال بھر میں آپ ان کو ایک مہینے کی چھٹی دے رہے ہو, اس ایک مہینے کی چھٹی میں بھی جب آپ ان کی تنخواہ کاٹ لو گے تو قسم خدا کی آپ کے گھر میں وبال آئے گا. جو لوگ یہ کر رہے ہیں قسم خدا کی ان کو چین کی نیند نہیں آئے گی, ان کو سکون نہیں ملے گا. ان کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہوں گی جو جس طرح مؤذن صاحب کو پریشان کرے وہی پریشانی ان کو گلے پکڑے گی. ایک درد سے بول رہا ہوں میں, کرب سے بول رہا ہوں. کتنا اتیاچار کرو گے, مدارس توڑے جا رہے ہیں, مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو بحر و بر میں جو فسادات ہیں, جو یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے, یہ ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے. تو بھائی سدھر جائیں, ورنہ ایسے حالات آ جائیں گے مسلمانوں کہ ایمان بچانا مشکل ہوگا, دین بچانا مشکل ہوگا, عقیدہ بچانا مشکل ہوگا, نماز پڑھنا مشکل ہوگا.